جاتا جہاں پر آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو نہیں دیکھ لیتے یا وہ اخبار میں تحریر نہیں پڑھ لیتے کہ جس میں یہ لکھا جاتا ہے یا ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کیسے مسلمانوں پر ظالم ظلم کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 10 اکتوبر کے دن اتر پردیش سلطان پور اسولی میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ایک پولیس کا آفیسر ہے۔ اس پولیس کے آفیسر صاحب، ان کی زبان اس طرح سے ہے، ماشاءاللہ لگتا ہے کہ وہ ایک سکول میں پڑھے ہیں جہاں پر ان کو مسلمانوں سے نفرت اور کتابوں کی جگہ ان کو گالیاں سکھائی گئی ہیں۔ وہ پولیس آفیسر صاحب کیا کہتے ہیں کہ چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا اور ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے۔ جو بھی نرنے ہوگا یعنی فیصلہ ہوگا آپ کے ہت میں ہوگا، یعنی آپ کے حق میں ہوگا۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے پولیس آفیسر صاحب سے کہ ایک واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جلوس جا رہا تھا 10 اکتوبر کی رات کو، اور مسجد کے سامنے ہمیشہ باجا بجایا جاتا ہے، بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ شاید وہ RSS کے بانی تھے یا پھر گلوالکر تھے، جو اپنی کتاب میں لکھے کہ انہوں نے شروع کیا تھا، RSS کے بانی نے، کہ مسجد کے سامنے جاؤ اور جلوس نکالو اور ڈھول بجاؤ۔ RSS کے بانی نے لکھا، ہیک ڈیور نے، کہ جب لوگ ڈر رہے تھے اس زمانے میں ڈھول بجانے، تو وہ خود اپنے گلے میں ڈھول ڈال کر بجانا شروع کر دیا مسجد کے سامنے۔ تو اس وقت سے RSS کی کوشش رہی اور اس مسجد کے سامنے یہی ہوا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تم یہ مت بجاؤ، تم چیخے مت مارو، نعرے مت مارو، پترم بازی ہوئی، اور اس کے بعد مسجد کی بے حرمتی کی گئی۔ اسولی میں ایک محمد ساگر صاحب کے گھر کو لوٹا گیا اور 50 لوگوں پر مقدمہ عائد کیا گیا، اور ماشاءاللہ سے پورے مقدمے سے مسلمانوں پر عائد ہوئے، اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی، کیونکہ سلطان پور اتر پردیش میں۔ بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ پولیس آفیسر کی زبان سنیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح کی زبان وہ پولیس آفیسر استعمال کر رہے، اور لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ مجلس پر اور اسدالدین اویسی پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، آپ سنیے، یہ برا کلا گاؤں ہے۔ لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ اویسی اپنی تقاریر، میرے بھائی میں تو یہ آپ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت ہے ہریانہ میں، اتر پردیش میں آپ کی BJP کی سرکار ہے، اور اس طرح سے وہاں پر برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا، یعنی کہاں سب کا ساتھ، کہاں سب کا وشواس، کہاں سب کا وکاس۔ ایک پولیس کا عہدیدار وردی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا۔ جو مسجد گروگرام میں بنائی گئی اس میں گھس کر 200 لوگ گھس کر مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ہمارے ملک میں روز رونما ہو رہے ہیں، اور میڈیا بہت کم دکھاتا ہے، اور جب میڈیا دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ مسلمان گڑبڑ کیے تھے، مسلمان ایسا کیے تھے۔ اسولی میں سلطان پور میں اب تک کوئی نہیں گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس جلسے میں کہ تاکہ کم سے کم سلطان پور اسولی کے اس رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا گنگی اور بہری نہیں ہے، ابھی ایک دیوانہ باقی ہے جو تمہارے ظلم کی داستان کو عوام میں اور دنیا کے سامنے رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا، اور ہم غلط کو غلط کہیں گے۔ پولیس کا آفیسر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک سمودائے کی، ایک مذہب کی طرف داری کرے، وہ انصاف کا کام کرے۔
مسلمان غلطی کرتا مسلمان پر کیس بک کرو، کوئی غیر مسلم کرتا اس پر کیس بک کرو، مگر ایک طرفداری کرنا یہ کون سی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں عدم تحفظ نہیں پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں اس بات کا پیغام نہیں دیتا کہ تمہاری جان کی، تمہاری مسجد کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اور آپ کو اپنے صفوں میں اور اتحاد کو مضبوط کرنا ہے۔ ظلم کی قیمت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اور آپ کو اپنے صفوں میں اور اتحاد کو مضبوط کرنا ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کی سیاست کی بلکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں وہ اپنی پارٹی کے مسلمان کو ساتھ کھڑا کر کے فوٹو لینے سے کتراتی ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پچھلے 2 سال میں جتنے نام نہاد سیکولر پارٹیاں ان کے سیاسی لیڈر کی یا ان کے بڑے جو صدر ہیں ان کی فوٹو کے ساتھ دیکھو کہ کتنے مسلمان کھڑے ہوئے۔ کہاں فوٹو ملے گی آپ کو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوٹو ملے گی۔ کہاں فوٹو ملے گی؟ رمضان تھا تو افطار کی دعوت میں آ گئے۔ کہاں فوٹو ملے گی؟ بیچارہ انہیں شیر خورما منا رہا، اس پہ بھی آپ، اس کے دودھ پر بھی آپ کہا۔ مگر کوئی سیاسی جلسہ ہوگا تو مسلمان نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ یہ سیکولر پارٹی کے لوگ بھی اب ڈر رہے ہیں کہ مسلمان کو کھڑا کریں گے تو ہم کو ووٹ نہیں ملے گا، تو کیا کریں گے آپ؟ مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں دوسری پارٹیوں میں جو ہیں، وہ بولتے ہیں اویسی صاحب آپ تو دور کی بات، ہمارے پارٹی میں ہماری نیتا ہم کو ہمارے بازو نہیں کھڑا کرتا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کرو گے؟